تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس کے لیے اگر یہ تمام کے تمام درخت بھی قلم بن جائیں یا یہ سمندر روشنائی مہیا کرے تو یہ روشنائی ختم ہو جائے، مگر آپ کے رب کی تعریف تو اتنی ہے کہ ختم نہ ہو۔ ہم پر ہمارے رب کے بے شمار احسانات ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کہ جتنا جس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، مگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے نماز پڑھ کے اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر یقیناً بڑی چیز ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث شریف میں ذکر الہی اور ذکر الہی کرنے والوں کی بڑی فضیلت اور تعریف بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے، ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چند فرشتے اہل ذکر کو تلاش کرتے ہوئے راستوں پر گھومتے رہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کو پا لیتے ہیں تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ اپنی مراد پانے کے لیے اس طرف آ جاؤ، اور وہ اہل ذکر کو اپنے بازوؤں سے آسمان دنیا تک ڈھانک لیتے ہیں، اور جب وہ اپنے رب کے پاس جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ خبر رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ تیری تکبیر، تیری تحمید، تیری تمجید اور تیری تعریف بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیری تکبیر اور زیادہ تیری تمجید بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، میرے رب کی قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ اس کی ہرس اور زیادہ اس کے طلبگار ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہ وہ مجھ سے کس چیز کی پناہ طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے دوزخ کی پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، میرے رب کی قسم ہرگز نہیں، انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اور زیادہ اس سے ڈرتے اور زیادہ اس سے بھاگتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ کر رہا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ان میں فلاں شخص شامل نہیں تھا، بلکہ وہ تو کسی کام سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی رحمت سے خالی نہیں رہتا، رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ ان احادیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی حمد، اس کی تکبیر بیان کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے، اور یہی عمل ان کے دلوں میں سکون پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہ شخص فلاح پا گیا کہ جس نے اپنے آپ کو روحانی امراض سے پاک کر لیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، مفردون آگے بڑھ گئے۔ لوگوں نے کہا، اے رسول اللہ، یہ مفردون کون لوگ ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ایک حلقے کے پاس گئے. وہاں جا کر انہوں نے عرض کیا، یہاں تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. جب اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور ہم پر اس کے ذریعے احسان کیا تو ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہیں اس چیز کے علاوہ کسی اور چیز نے تمہیں یہاں نہیں بٹھایا؟ وہ لوگ کہتے ہیں، اللہ کی قسم اس چیز کے علاوہ اور کسی اور چیز نے ہمیں یہاں نہیں بٹھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، بلکہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، بلکہ میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ملائکہ میں فخر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں ارشاد فرماتا ہے، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جن کے قلوب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے چین و سکون پاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ صرف اور صرف انہی لوگوں کو راہ راست پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچاتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صرف محض ایمان لانا ہی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں. منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ایسے قلوب، ایسے دلوں کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سنے تو ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے، ان کے دل اطمینان سے بھر جائیں، ان احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، گویا کہ یہ حدیث قدسی بھی ہے، اے ابن آدم، اگر تو مجھے تنہائی میں یاد کرے گا تو میں تجھے تنہائی میں یاد کروں گا، اور اگر تو نے میرا ذکر لوگوں کی مجالس میں کیا تو میں بھی تیرا ذکر لوگوں فرشتوں کی مجالس میں کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اس سے بہترین یہ آیت ہمارے دلوں کے اطمینان کے لیے بہترین آیت ہے. اور اس سے بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند دی جا رہی ہے. اگر تم ایسے کام کرو گے، اگر تم نے اتنے اچھے عمل کیے تو تم آخرت میں سرخرو ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہی کامیابی تمہارے لیے باعث اطمینان بنے گی. ان احادیث اور ان آیات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھر دیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر سنیں تو ہمارے دلوں کو راحت ملے. ہم ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مصیبت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کریں. صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ہمارے دلوں میں سکون اور اطمینان آ جائے، ہم اپنے دلوں میں راحت محسوس کریں. لہٰذا ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں، کثرت سے دن رات اس کی تسبیح بیان کریں، اور کثرت سے ایسی مجالس کا اہتمام کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور درس و تدریس کے عمل کو عام کیا جائے، تاکہ اس نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کی اس ذکر کی رحمت سے فیضیاب ہو سکیں.